تو فرمانے لگے کہ نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے حدیث قصہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے یمنی چادر لا دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور سیدہ نے وہ یمنی چادر لا کے دے دی۔ پہلے تو سلام ہو سیدہ کی چادر پر جو نبی کے ضعف کو دور کرے، اللہ اکبر، وہ سیدہ کی چادر ہے۔ ایک صلوات اور عطیہ کر دیں نبی کی ذات۔ اگر دوستوں کے پاس دریا ہیں تو یہاں بچھ سکیں، اگر جلدی سے کوئی ہمارے اسکاؤٹس کے جوان، اور تھوڑا سا آپ اگر اس طرف یہی بچھا دی، یہی نقوی صاحب اس پہ ایک صلوات عطیہ کریں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور بھی بلند پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کے بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم و مغفور کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ بات بڑھے آگے، بہت روشن منزل ہے جس کے اندر میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں، اور آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں۔ ممتاز آباد میں انصر بھائی بہت عرصے بعد حاضری ہوئی ہے، مومنین کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کے توسط سے اللہ آپ کے پدر نسبتی کی مغفرت فرمائے، جو خاص حاجات ہیں، بچوں کا مستقبل، ان نوجوانوں کا تعلیمی دور اور رزق اور روزی کا دور، اللہ کامیابی سے انہیں ہمکنار فرمائے، یہ جو پڑھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ملتان کی رونقیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے عمر میں صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ ان سب دعاؤں کے لیے بھی ایک صلوات، اللہم صلی علی۔ تو پھر وہ کہ سیدہ مجھے چادر لا دو، بات بڑھے آگے، اور نبی مکرم نے چادر اپنے اوپر لی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے اور کہا کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بیوی نے یہ نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں، بیوی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں، اور امام حسن نے بھی جا کے سلام کیا کہ نانا میں چادر میں آ جاؤں، نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ خوشبو کیسی ہے جو انہی کو آتی ہے، دوسری بات یہ کہ ادھر تو امام حسن بھی تھے، تو کیوں فرمایا امام حسین نے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے نانا کی بھی اور بھائی حسن کی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث کے صاحب دوبارہ دیکھ لیجئے گا، وہاں بی بی نے تو فرمایا کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ ہیں، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا کہ مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس میں دو پیغام ہیں، ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب بڑا بیٹھا ہو تو بڑے کی بات ہونی ہے، یہ تربیتی پیغام ہے جوانوں کے لیے، بڑوں کے سامنے بڑے کی بات ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی دو خوشبوئیں کہاں ہیں جو علیحدہ آتی، دونوں کی ایک ہی خوشبو تو ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور پھر فرمایا کہ جاؤ تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ۔ امام حسین تشریف لے گئے، نانا کو سلام کیا، اور نانا نے کہا چادر میں آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لے کر آئے۔ فرض محال کر رہا ہوں جو محال نہیں ہے جی، یہ بچے تھے، کم سن تھے، جناب زہرا نے بھیج دیا کہ نانا کے ساتھ چادر میں چلے جاؤ، آرام کرنے آئے تھے نا۔ مولا علی کو بھی فرما رہی ہیں کہ چادر میں، اور مولا علی بھی جا کے فرما رہے ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ بھائی جب آرام کیا جا رہا ہوتا ہے تو آرام کیا جا رہا ہوتا ہے نا۔ عجیب منظر ہے یہ کہ پھر خود سیدہ آ کے فرماتی ہیں بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ اب تو بات ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے، اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں طالب علم ہوں، مجھے جسم کا لفظ لا کے دکھاؤ۔ نبی نے جسم کی بات نہیں کی، نبی نے بدن کی بات کی ہے۔ جسم میں سر شامل ہے مگر بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ نبی فرما رہے میرے بدن میں ضعف ہے، ہمارے سر میں ضعف نہیں آتا۔ خبردار معمولی بخار پہ یہ مت کہنا کہ جو کاغذ قلم مانگ رہے ہیں ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، ان کے ذہن پر اثر نہیں ہوتا۔ بدن پہ ضعف ہے تو وہ کیسے دور ہوگا؟ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ روٹھے روٹھے سے بیٹھے ہیں، لیکن میرا اطمینان جب بڑھ جاتا ہے کہ جب ان کی طرف سے اچھی صلوات پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو فرما رہے میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی حسین جملہ ہے علامہ نقن صاحب کا۔ میں ہندوستانیوں میں یعنی بر صغیر کے علماء میں علامہ نقن صاحب کو زیادہ پڑھتا ہوں، اور ایرانیوں میں آیت اللہ جوادی عاملی کو زیادہ پڑھتا ہوں۔ جی عارف عالم ہے، اللہ کے ولی عالم ہے۔ تو علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت دور ہوگا اجزائے نبوت کے کامل ہونے پر۔ جب تک یہ سب چادر میں نہیں آئیں گے ضعف بدن نبوت دور نہیں ہوگا، اور جب یہ سب ایک جگہ ہو گئے تو پھر یہ کامل ہو گئے۔ سیدہ فرماتی ہے فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، یعنی جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی محمد ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی فاطمہ ہے، اور جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ کیا جواب آیا اللہ کا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟
پہلے تو میں جبریل سے ہاتھ جوڑ کر کہوں جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ چادر میں کون ہے؟ آیتیں بھی 6000 سے زیادہ لائے ہو، روٹیاں بھی 12 لے گئے ہو، جھولا بھی جھلاتے رہے، تسبیح بھی پڑھتے رہے، تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تو جبریل کے اندر جب یہ کمال نہ ہو کہ ان کی معرفت حاصل کرے تو آج کا ملا کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جب جبریل امی علیہ السلام یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اور اللہ جواب یہ دے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ عربی گرامر کے حساب سے جاننے والے بیٹھے ہوئے، عربی گرامر کے حساب سے ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے، اگر اس کے اول اور آخر کچھ نہ بولا جائے جملہ پورا ہے، یعنی اللہ یہ جواب دے رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے۔ بھائی ایک جملہ میں نے اب تک نہیں پڑھا کسی ممبر سے، بارہا سوچا کہ یہ کیوں رہ گیا، یہ کیوں رہ گیا، آج ذہن میں ہے، ابھی ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ عزیزان گرامی، جب یہ چادر میں ہوتے ہیں تو سب فاطمہ ہوتے ہیں، جب یہ باہر آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جب انہیں پہچاننا ممکن نہ ہو، جب انہیں پہچاننا ناممکن ہو جائے تو یہ فاطمہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پہچاننے میں آ جائیں تو یہ محمد ہو جاتے ہیں۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، اور ہم فاطمہ میں کوئی تضاد ہے؟ یہ سب محمد ہیں تو یہ سب فاطمہ کیسے ہیں؟ جب یہ سب محمد ہیں، اچھا پھر یہاں سب محمد ہیں وہاں سب علی ہیں۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے شیطان، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے، آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ متکبر ہو گیا تھا یا علیوں میں سے تھا؟ عالین علی کی جمع ہے بھائی، یعنی جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں، چادر میں آ جائے سب فاطمہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ اور جب ہم کامل ہو گئے تب میرے بابا نے فرمایا ہا اولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب وہ کاریگری بھی سناؤں؟ تھوڑا سا غرض نہیں لاتے بھائی، کاریگری یہ کہ جو ہے جہاں تک ہے وہ تو میں بھی مانوں گا، ماننا پڑے گا، نہیں میرے نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا، کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رضوان اللہ تعالی علیہا علیہ السلام چادر کو پکڑ کر ہٹانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اندر آ جائیں، اور آتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ انا منہم، میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو نبی نے چادر کا کونا کھینچا اور فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ اب اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ منظر تھا، اچھا دیکھنے والے بھی گھر والے تھے، مسئلہ بھی گھر کا تھا، لہٰذا بات تو بہت مضبوط تھی۔ تو اب کیا کریں؟ تو جو کاریگری ہے وہ یہ کہ نبی نے فرمایا تم ان سب سے اچھی ہو۔ دیکھ لی کاریگری، آپ خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے کہ نبی نے چادر کا کونا، بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے، بول دو، نبی نے چادر کا کونا واپس پکڑ کے کھینچا، اسے روکا کہ بی بی اندر نہ آئے، اور فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، یہ اہل بیت ہیں، تم خیر پر ہو۔ تو گویا نبی نے فرمایا کہ تم ان سب سے زیادہ اچھی ہو۔ ظاہر ہے کوئی کاریگری کر سکتا ہے تو ہم بھی تو ہنر کر سکتے ہیں، ہمیں بھی تو سوچنا ہوگا نا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب عرض کروں، علماء نے یہ کوئی میں پہلی دفعہ کوئی میری محنت نہیں ہے، یہ بزرگوں کی محنت ہے، میں نقل کر رہا ہوں، یہ باتیں یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ بحث و مباحثے ہوئے ہوئے ہیں، پرانی بات۔ تو سرکار نے فرمایا تم خیر پر ہو، تو کیا کہا کہ نبی نے فرمایا تم ان سب سے اچھی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عجیب بات نہیں ہے، چادر میں کچھ کو لے کر کہا جو باہر والے وہ زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا یہ والی اگر منظر ہضم ہو جائے تو ایک اور منظر دکھاتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں دھوپ میں اپنے بھائی کو کھڑے کر کے کہا کہ جس کا میں بھائی ہوں اس کا یہ بھائی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے۔ یہ ساری بتانے کے لیے کیا اتنے اہتمام کی ضرورت تھی؟ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا بھائی ہوں، جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یہ تو آپ ایسے ہی بتا سکتے تھے، کہیں بھی بتا سکتے۔ غدیر میں اتنا کچھ سجا کر یہ نبی مکرم چادر میں لے کے فرما رہے ہیں جو اندر ہے وہ کم ہے معاذ اللہ، جو باہر ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ پھر بھول گئے کہ نبی نے کیا فرمایا ہاں اولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی، یہ میرے خاص ہیں، خاص سمجھ میں نہیں آ رہے، حامتی یہ میرے حمایت یافتہ ہے، لحمہم لحمی میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھول گئے جس چادر کے باہر والوں کو تم چادر والوں سے افضل کہہ رہے ہو، اس چادر میں خود نبی ہے، نبی بھی اسی میں، تم کہہ رہے باہر والے ان سے زیادہ اچھے ہیں۔